لبنان کی مثال دیتے تھے، سب سے خوشحال علاقہ تھا، پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے۔ ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ ہمارے 10 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے، 10% ہمارے کنسلٹنٹ شوکت خان ہم سے چھوڑ کے چلے گئے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین۔ میرے پاکستانیوں، جب 70 کی دہائی میں جب میں کرکٹ کھیلتا تھا اور ہم یہاں پاکستانی سوچتے تھے کہ کون سا ملک ہے جو کہ مڈل ایسٹ کے اندر جدھر انسان جائے چھٹیوں کے لیے یا جس کی مثال دی جاتی تھی، تو آج آپ کو حیرت ہوگی سن کے کہ لوگ لبنان کی مثال دیتے تھے۔ آج دبئی کے لوگ بات کرتے ہیں کہ جی چھٹیوں کے لیے دبئی جانا ہے، تو 70 اور کافی دیر تک بلکہ 80 کی دہائی کے شروع میں سب بات کرتے تھے بیروت جانے کا۔ سب سے خوشحال علاقہ تھا، سارے مڈل ایسٹ سے، دبئی سے، یو اے ای سے، سعودی عربیہ سے سب لوگ بیروت کا سوچتے تھے کہ وہ ایک ایسی جگہ تھی جدھر لوگ جاتے تھے، خوشحالی تھی وہاں، ان کی جو سٹینڈرڈ آف لیونگ، ان کا جو پر کیپٹا انکم تھا، اوسط آمدنی، وہ سب سارے علاقے سے بہتر تھی۔ پھر کیا ہوا؟ آج لبنان دنیا میں غریب ترین ملک بن چکا ہے۔ آج 70% لبنان کی جو آبادی ہے وہ غربت کی لکیر سے نیچے چلی گئی ہے۔ آج لبنان کے اندر جو پیسے والے لوگ ہیں، جو پروفیشنلز ہیں، وہ ملک چھوڑ کے چلے گئے ہیں۔ آج لبنان کے اندر جو لوگ جو فیکٹریاں لگاتے تھے، جو انڈسٹری لگاتے تھے، وہ اپنا پیسہ باہر لے گئے اور دوسرے ملکوں میں چلے گئے ہیں۔ آج وہ آپ کو دبئی میں ملیں گے، آج ابوظہبی میں لبنان سے لوگ ملیں گے، آج وہ یورپ میں چلے گئے ہیں۔ لیکن لبنان چھوڑ کے وہ لوگ چلے گئے ہیں جو جا سکتے تھے، جو پیسے والے لوگ تھے، جو ہنر تھی جن کے پاس پروفیشن تھا، وہ چھوڑ کے تو چلے گئے ہیں۔ رہ کون گیا ہے؟ وہ لوگ جو باہر نہیں جا سکتے، جو غریب لوگوں کو ویزا نہیں ملتا باہر جانے کا، وہ رہ گئے ہیں۔ اور آج ایک وہ ملک جو خوشحال تھا، آج وہ بالکل وہ ملک بن گیا ہے جس کو لوگ چھوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ میں آج اپنے ملک کی بات کرتا ہوں۔ میں اس لیے یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ گریس کی سمندر کے اندر جو کشتی ڈوبی ہے، جس میں آپ کہتے ہیں تقریباً 300 پاکستانی، ابھی تک ہمیں پورا پتہ نہیں، کیونکہ وہ انلیگل تھے، وہ ناجائز طریقے سے جا رہے تھے، تو اس کے ابھی تک پوری رپورٹس نہیں آ رہی۔ لیکن جو میں نے ابھی تک پڑھا وہ یہ کہ جو لوگ اس کشتی پہ تھے ان سے مغربی اخباروں نے انٹرویو لیا، ان کے جو لوگ بچے تھے یا جنہوں نے وہاں سے جو یہ آزاد کشمیر سے کئی لوگ گئے ہوئے تھے، تو جب ان کے انٹرویو میں پوچھا گیا، انہوں نے کہا امید ہی ہم کچھ نہیں تھی، ہمیں امید ہی نہیں تھی کہ ہم اپنی زندگی بہتر کر سکتے ہیں۔ اس لیے وہ ساروں نے کیا کیا؟ پیسہ جمع کیا، قرضے لیے، پیسہ جمع کیا، قرضے لیے، پھر ناجائز طریقے سے ان کو یہ کوشش تھی کہ کہیں کسی طرح ہم یورپ میں چلے جائیں، ملک چھوڑ کے کسی طرح نکل جائے، یہاں امید ختم ہو گئی تھی۔ آج صرف جو یہ ہمارے غریب لوگ جن کے پاس اب بے روزگاری بڑھتی جا رہی ہے، آج صرف وہی نہیں صرف چھوڑ کے جا رہے ہیں، ہمارے 10 لاکھ پروفیشنل ملک چھوڑ کے چلے گئے اور جا رہے ہیں۔ میں نے اپنے ہسپتال کی مثال اس لیے دی کیونکہ جو کینسر ہسپتال میں اسپیشلسٹ ہوتے ہیں، دنیا میں ڈیمانڈ ہوتی ہے، دنیا میں کہیں جائیں تو جتنے ہم ان کو تنخواہ دیتے ہیں 4-5 گنا زیادہ تنخواہ مل سکتی ہے وہاں۔ تو 10% ہمارے کنسلٹنٹ شوکت خان ہم سے چھوڑ کے چلے گئے ہیں یا جانے والے ہیں، کیونکہ امید چلی گئی ہے ان کو۔ اسی طرح ہر جگہ سے یہ رپورٹ آ رہی ہے، فیکٹریز پہ جو بڑے بزنسز تھیں جدھر انہوں نے پروفیشنلز ہائر کیے ہوئے تھے، ہر جگہ سے یہی آواز آ رہی ہے کہ جی لوگ سمجھتے ہیں کہ پاکستان میں امید ختم ہو گئی ہے، آگے کوئی ان کو نظر نہیں آ رہا۔ لوگ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں،
ہم روزہ رکھ لیتے ہیں، پتہ کہ شام کو ہم نے روزہ کھولا ہے، بھوکے رہتے ہیں سارا دن۔ اسی طرح لوگوں کو اگر یہ امید ہو کہ آگے جا کے حالات بہتر ہو جائیں گے، وہ کہاں ٹھیک ہے یہ مشکل وقت برداشت کر لیتے ہیں۔ لیکن جو حالات اب جا رہے ہیں، لوگوں کی امید جا رہی ہے ملک سے۔ اور میں یہ جو آج بات کر رہا ہوں، میں اس لیے کر رہا ہوں، وہ جو لوگ آج اقتدار میں بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کے لیے یہ سامنے رکھ رہا ہوں۔ دو قسم کے لوگ ہیں نا، ایک تو وہ ہیں جو کہ NRO والے ہیں، جنہوں نے اپنے پیسہ بچانا تھا، جو صرف آئے ملک سے اس لیے تھے کہ ان کے اربوں روپے کے اوپر کرپشن کیسز تھے، تو انہوں نے تو NRO لینا تھا۔ میرے سے بڑی کوشش کی، میرے پیچھے پڑے رہے، پروپیگنڈا کیمپین کرتے رہے، اپنے میڈیا ہاؤسز کے ذریعے میرے خلاف پوری کیمپین چلائی کہ ملک تباہ ہو گیا، مہنگائی بہت بڑھ گئی ہے۔ تو انہوں نے تو، ان کا مقصد کوئی ملک کی تو بہتری تھی نہیں، کہ ان کا تو پیسہ باہر پڑا، چوری کر کے ملک کا پیسہ باہر لے گئے ہیں۔ تو یہاں اگر جب روپیہ گرتا ہے تو ان کو تو کوئی فرق نہیں پڑتا، ملک اگر نیچے جائے گا ان کو کیا فرق پڑے گا۔ آج اگر یہاں لوگوں کی امید ختم ہوتی جا رہی ہے تو یہ ان کو تو کوئی فرق، ان کا پیسہ ہی پہلے باہر پڑا ہوا ہے۔ تو اس لیے ایک تو یہ ٹائپ ہے، لیکن دوسرے بھی ہیں، وہ ایسے لوگ ہیں جو آج اقتدار میں بیٹھے، جن کا جینا مرنا اس ملک میں۔ میں تو ان سے آج بات کر رہا ہوں۔ میں لیبنان کی اس لیے مثال دے رہا ہوں کہ ہم بڑی تیزی سے اس طرف جا رہے ہیں۔ ہم اس وقت اتنی تیزی سے وہاں جا رہے ہیں کیونکہ ملک کے اندر جو دولت بڑھتی ہے، جس کو ویلتھ کریشن کہتے ہیں، دولت میں جو اضافہ ہوتا ہے، وہ تو سکڑ کے 6% سے جا کے نیچے چلا گیا ہے، 0.2%، کئی کہتے ہیں اسے بھی نیچے چلا گیا۔ جو انڈسٹری جس کی وجہ سے روزگار ملتا تھا لوگوں کو، انڈسٹری جو ایک ایسی چیز ہے جس کی وجہ سے ٹیکس بڑھتا ہے، کیونکہ دولت بنتی ہے اس میں سے ٹیکس بنتا ہے، ملک کی آمدنی بڑھتی ہے، اس میں سے ایکسپورٹس بڑھتی ہیں، تاکہ آپ جو یہاں ڈالرز ملک میں آئیں۔ وہ جو انڈسٹری تیزی سے بڑھ رہی تھی، وہ انڈسٹری تو نیچے چلی گئی ہے۔ یہ اب الیکشن ہی نہیں لڑنے کے قابل۔ یہ وہ الیکشن کوشش کریں گے، وہ جو ابھی کراچی کے اندر وہ جو میئر کا الیکشن ہوا ہے، اس ٹائپ الیکشن۔ وہ میئر کا الیکشن تو ہو سکتا ہے انڈائریکٹ، جب جنرل الیکشن ہوگا اس ملک میں 25 کروڑ لوگوں کا، وہ کوئی کنٹرول نہیں اس کو کر سکتا۔ اس لیے میں آخر میں کہتا ہوں، ابھی بھی وقت ہے، بات چیت کریں۔ اگر تو آپ کے پاس کوئی گیم پلان ہے کہ عمران خان کو اگر ہم نکال کے تو ہمارا ملک ٹھیک ہو جائے گا، وہ مجھے بتائیں، میں پیچھے ہٹ جاتا ہوں۔ لیکن اگر گیم پلان صرف یہ ہے کہ عمران خان راستے سے ہٹ جائے کیونکہ یہاں لوگوں کو اپنی ذاتی فائدے نظر آ رہے ہیں، لوگ اپنے NRO مل جائے گا لوگوں کو، یا لوگوں کو اپنی پوزیشنز کی فکر پڑی ہوئی ہے، اگر صرف اس لیے عمران خان کو ہٹانا ہے تو عمران خان تو راستے سے نہیں ہٹے گا۔ عمران خان بیٹھا ہے یہاں، جو کرنا کرو۔ لیکن ملک، ہمارا ملک کبھی بھی معاف نہیں کرے گا۔ یہ تاریخ نوٹ کر رہی ہے، یہ جو لوگ کر رہے ہیں اس ملک کے ساتھ، جو انہوں نے حکومت گرا کے سازش کے تحت جو کیا ہے ملک کے ساتھ، یہ سارا تاریخ کا حصہ بن گیا ہے، اور یہ قوم بھولے گی نہیں ان کو۔ پاکستان پائندہ باد۔